نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 162 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق خالدین خص ضغط قذ یہ حروف کا مجموعہ ہے جو کہ پر پڑے جاتے ہیں تو اس کو خا نہیں کہیں گے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. عذاب ذال کے لیے نوک لسان جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان آئے گی. ولا هم ينظرون ضا کو پر پڑھیں گے اسی خا کی طرح. آگے چلتے ہیں علم صرف میں خا لام دال مادہ خلد ہمیشہ رہنا تو فاعل کے وزن پر خالد اور خالدین خالدینا تو یہ حالت نسبی میں ہے جمع مذکر سالم ہے. فیہا ضمیر مجرور متصل فی حرف جارہ کے بعد تو یہ مرکب جاری. لا نافیہ یخفف خا فا تفعیل مادہ سے فعل مضارع مجہول ہے. خفف یخفف فعل یفعل کے وزن پر معروف اور مجہول کیا بنے گا؟ فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے تو یہ فا مشدد مفتوح ہے. یخفف عنہم پھر مرکب جاری العذاب عین ذال با مادہ سے عذاب اس میں مصدر واو عاطفہ لا پھر نافیہ اس پہلے لا کی طرح. اس واو عطف نے لا اور لا پہ عطف کیا ہے. لا کے بعد یہ جملہ اور اس لا کے بعد یہ جملہ. ہم ضمیر مرفوع منفصل ینظرون اسی طرح یخفف کی طرح ینظرون بھی فعل مضارع مجہول ہے. نظرہ ینظرو سے ینظر تو ینظرون جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہوئی جی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق. آگے چلتے ہیں علم نحو میں دیکھتے ہیں ان کلمات کا آپس میں ربط کیا ہے. ربط ہم پہلے ہی کلمہ کا خالدین کو ہم نے کہا یہ حال ہے اس ضمیر ہم کا جو کہ اس سے پہلے پچھلی آیت نمبر 161 کے حصے میں ہے. علیہم لعنت اللہ وہ جو ہم ہے وہ ذوالحال ہے اور یہ اس کا حال ہے اور یہ مرکب جاری متعلق خالدین ہے. گویا اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی فیہا سے مراد کوئی جہنم نہیں ہے تو یہ وہ جو حالت ہے لعنت زدگی کی وہ اس سے مراد وہ ہے تو گویا وہ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے. تو یہ حصہ تو پچھلے آیت کے حصے کے ساتھ منسلک ہو گیا جو میں نے پہلے ایکسپلین بھی کیا تھا. آگے چلتے ہیں لا نافیہ یخفف فعل جمع نائب فاعل اس کے اندر ایک تو ہے ہوا اس کو نہیں لیں گے العذاب کو لیں گے یہ نائب فاعل ہے. تو گویا یہ جو نائب فاعل ہے اور یہ فعل ہے اور یہ انہم مرکب جاری اس کے متعلق ہے. یہ جو معطوف ہے ایک جملہ فعلیہ بن کر معطوف نہیں عذاب ہلکا کیا جائے گا ان سے. واو اور لا نافیہ یہ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا. ینظرون جو ہے یہ فعل مضارع مجہول میں فعل اور وہی ضمیر جو واو ہے اس کے اندر اس واو کو کہتے ہیں یہ لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ یہ واو کیا ہے جی یہ ضمیر ہے مرفوع متصل بارس سے مطلب نظر آ رہی ہے تو وہ مرفوع ہو کر کیا بن رہی ہے نائب فاعل. گویا یہ ہے نائب فاعل فعل جمع کا صیغہ.
تو فعل اور نائب فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا بن رہے ہیں؟ اس کی خبر. مبتدا اور خبر مل کر کیا ہے؟ معطوف. یہ معطوف کس کا؟ اس جملہ فعلیہ کا معطوف علیہ. تو گویا ایک بات یہاں پہ یہ کلیئر ہے کہ کسی جملہ فعلیہ کا عطف جو ہے وہ کسی جملہ اسمیہ پر آ سکتا ہے. تو معطوف علیہ اور عطف اور معطوف یہ تینوں مل کر یہ محلن منصوب ہو کر حال بن رہے ہیں کس کا؟ خالدین کا. خالدینہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا حال ہے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ دیکھتے ہیں. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اتنے حصے سے مراد خالدین فیہا. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی. لا یخفف عنہم العذاب. عذاب سے مراد یہاں پہ سزا ہے. اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. ولا ہم ینظرون. ینظرون ڈھیل دینا، مہلت دینا کے معنی ہمیں آتا ہے. تو وہ نہ ہی مہلت دیے جائیں گے. کون؟ ہم کے بارے میں یہ خبر ہے. گویا یہ جملہ اسمیہ اس جملہ فعلیہ کے اوپر عطف ہو کر لا جمع لا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.